السلام علیکم کلاس 3 کے بچوں، امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سبق پڑھا قرآن مجید، آپ نے اس کی ریڈنگ بھی کر لی ہوگی اور آپ نے ایک پیج رائٹنگ بھی کر لی ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ آج میں یہ والی بات آپ کو دوبارہ سے پڑھا رہی ہوں کہ قرآن مجید، یہ یاد رکھنے کی جو باتیں ہیں، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں، یہ یاد رکھیے گا، 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اور قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے تب نازل ہوئی۔ مدنی صورتیں وہ ہیں جب آپ مکے سے ہجرت کرتے مدینہ منورہ گئے تو وہ صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں کے بارے میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ٹھیک ہے، اس لیے قرآن مجید کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو شخص قرآن پڑھنے اور سیکھنے سے محروم رہتا ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمیں بھی قرآن کو سیکھنا چاہیے اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ضروری ہے تاکہ جو کچھ ہم پڑھیں اسے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے تلاوت کے آداب۔ آج کا میں آپ کو کام بتا دوں، باقی کام تو جو آپ کو مل جائے گا وہ آپ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو کام انشاءاللہ ٹائپ ہوگا پھر آپ کے پاس آ جائے گا، واٹس ایپ پہ آپ کیجیے گا۔ لیکن ابھی جو میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں، آپ اوپر ہیڈنگ لگائیے گا تلاوت قرآن کے آداب، اور آپ یہ آداب تحریر کیجیے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تلاوت سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تلاوت ٹھہر ٹھہر کر سکون اور اطمینان سے کرنی چاہیے، یعنی بہت جلدی فاسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ دوران تلاوت میں حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں 2 لفظ ہوتے ہیں، کھے بھی ہے، خے بھی، لیکن قرآن پاک میں صرف خے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے سے نقطوں والا سے وہ فے ہوتا ہے، اس طرح سے صاد کی آواز صحیح نکالنی چاہیے، قوف کی آواز صحیح نکالنی چاہیے۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں شور نہ کیا جائے بلکہ تلاوت کو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جہاں بھی قرآن پاک ہے، چاہے گھر میں امی تلاوت کر رہی ہوں، آپ کی دادی نانی تلاوت کر رہی ہوں، نانا دادا جو بھی تلاوت کر رہے ہوں، یا اگر ہم لوگ ٹی وی کھولتے ہیں ٹیلی ویژن اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت آ رہی ہو تو ایک دم لوگ چینل چینج کر لیتے ہیں۔ بہت غلط بات، بہت گناہ کی بات ہے۔ آرام سے بیٹھ کے ہمیں تلاوت سننی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کو سننا بھی ثواب ہے۔ پھر آپ کی یہ جو درست جواب ہے یہ بک میں لگا لیجئے تاکہ جب آپ کو کام ملے تو آپ آسانی کے ساتھ وہ کام کر سکیں۔ اچھا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آخری۔ قرآن مجید نازل ہوا رمضان میں۔ قرآن مجید میں صورتوں کی تعداد ہے 114۔ قرآن مجید کی زبان ہے عربی۔ قرآن کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب۔ پھر یہ صحیح اور غلط کے نشان ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت وضو کے بغیر کریں گے، آپ خود بتاتے جائیے گا مجھے۔ تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ دوران تلاوت میں حرف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت جسم، لباس اور جگہ کی صفائی کا خیال رکھیں گے۔ جلدی تلاوت کریں گے، بس یہ ایک غلط ہے، باقی سب صحیح ہے۔ تلاوت کرتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، غلط نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، توجہ سے سننا چاہیے، توجہ ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ۔